آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا جموں کشمیر کا دو روزہ دورہ کل سے شروع۔ شوپیاں میں حفاظتی عملے کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ 2 مقامی ملیٹنٹ ہلاک۔ گلمرگ گنڈولا کا دوسرا مرحلہ ڈیجیٹل الیکٹرک کنٹرول پینل لگانے کے بعد دوبارہ شروع، اور دماغی صحت سے متعلق عالمی دن کے موقع پر جموں کشمیر میں کئی تقریبات کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 2 روزہ دورے پر کل سری نگر پہنچ رہی ہیں۔ سری نگر پہنچنے پر انہیں ٹیکنیکل ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ یہاں سے وہ سیدھے بادامی باغ کنٹونمنٹ جائیں گی، جہاں وہ وار میموریل پر پھول نچھاور کریں گی۔ دروپدی مرمو بعد میں کشمیر یونیورسٹی میں منعقدہ کنوکیشن میں شرکت کریں گی۔ کل شام کو صدر جمہوریہ راج بھون سری نگر میں ٹرائبل گروپوں اور ویمن سیلف ہیلپ گروپوں کے ساتھ ملاقات کریں گی۔ 12 تاریخ کو دروپدی مرمو واپس دلی روانہ ہوں گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جموں کشمیر میں مرکزی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا کے علاوہ دیگر کئی اعلیٰ افسران موجود تھے۔ منوج سنہا نے اس موقع پر افسران پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام مستحق افراد کو ان اسکیموں سے فائدہ حاصل ہو اور انہیں مختلف سہولیات میسر ہوں۔ انہوں نے مختلف محکموں پر زور دیا کہ وہ جامع منصوبے مرتب کر کے مرکزی معاونت والی اسکیموں کی وقت پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ علی شاہ پورہ شوپیان میں حفاظتی عملے کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کی ایک پارٹی نے بیتی رات علی شاہ پورہ گاؤں کا محاصرہ کیا۔ تلاشی کارروائی شروع کرنے پر گاؤں میں چھپے ملیٹنٹوں نے پارٹی پر گولیاں چلائیں۔ جوابی کارروائی میں معرفت مقبول اور جازم فاروق نامی 2 مقامی ملیٹنٹ ہلاک ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جازم فاروق عرف ابرار اس سال 26 فروری کو پلوامہ میں ایک کشمیری پنڈت سنجے شرما کی ہلاکت میں ملوث تھا، جہاں واردات سے 2 AK رائفلیں، 1 پستول اور دیگر مواد برآمد کیا گیا۔ بی جے پی کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا نے آج اننت ناگ میں کلگام اور اننت ناگ کے آفس بیئررز سے ملاقات کی۔ اننت ناگ پہنچنے پر پارٹی کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رویندر رینا نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر میں گزرتے روز کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی ورکروں سے کہا کہ وہ آنے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے زمینی سطح پر کام کریں۔ کیبل کار کارپوریشن لمیٹڈ نے آج گلمرگ گنڈولا کے دوسرے مرحلے کو کھول دیا ہے۔ یہ مرحلہ نئے ڈیجیٹل الیکٹرک کنٹرول پینل لگانے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ گلمرگ گنڈولا پروجیکٹ کے انجینئروں اور پوما فرانس کے ماہرین کی کوششوں کی بدولت اس مرحلے کو مقررہ وقت کے اندر نئے پینل لگانے کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ کارپوریشن نے گلمرگ گنڈولا پروجیکٹ کو مرحلہ وار طریقے پر جدید لائنوں پر استوار کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سارا کام کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے گا۔ آج دماغی صحت کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دماغی صحت کے سلسلے میں مثبت تبدیلی لانا اور بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے دماغی صحت ایک انسانی حق۔ اس موضوع کا مقصد دماغی صحت کے ایک عالمی انسان حق کے طور پر سبھی کے دماغ کی حفاظت کرنا اور اس سلسلے میں معلومات میں اضافہ کرنا اور عمل آوری کرنا ہے۔ سال 1992 میں دماغی صحت کے عالمی فاؤنڈیشن نے 10 اکتوبر کو دماغی صحت کا عالمی دن منانے کی تجویز پیش کی تھی، جس کی قیادت رچرڈ ہنٹر نے کی تھی۔ ادھر انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کشمیر میں آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا گیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ پروگرام میں سبھی جونیئر اور سینئر ڈاکٹروں اور مختلف کالجوں کے طالب علموں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے دماغی طور کمزور لوگوں کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ محکمہ مختلف بیداری پروگراموں کے ذریعے ایسے لوگوں کے حقوق کے بارے میں عام عوام کو باخبر کرنے کا کام کر رہا ہے۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ میں بھی آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر منعقدہ سیمینار میں مقررین نے دماغی طور بیمار افراد کے حقوق کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد کی مدد کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ محکمہ صحت کا سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ایسے افراد کے علاج و معالجے اور انہیں حوصلہ دینے کے لیے کافی کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر کی طرف سے مینٹل ہیلتھ ڈے کے سلسلے میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جانکاری دی گئی۔ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن نے ذہنی طور کمزور لوگوں کے علاج و معالجے کے ساتھ ساتھ انہیں امداد فراہم کرنے پر زور دیا۔ محکمہ صحت کے تمباکو کنٹرول یونٹ کی طرف سے آج سری نگر میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد تمباکو صنعت کی پبلک ہیلتھ پالیسیوں میں مداخلت کو روکنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اس ورکشاپ میں کئی پالیسی سازوں کے علاوہ مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں اور محکمہ صحت کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے تمباکو کے استعمال سے پیدا ہونے والے مضر اثرات پر روشنی ڈالی اور اس سے بچنے کی تدابیر کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن مراکش کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ وہ G20 کی میٹنگوں کے ساتھ ساتھ عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سالانہ میٹنگوں میں شرکت کریں گی۔ ان میٹنگوں میں دنیا بھر کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے عہدیداران شامل ہوں گے۔ وزیر خزانہ مراکش میں 11 سے 15 اکتوبر تک ہونے والی دیگر میٹنگوں کے علاوہ انڈونیشیا، مراکش، برازیل، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اٹلی کے اپنے سرکاری دورے کے پہلے دن کل روم میں اٹلی کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی اور صنعتی اشتراک و تعاون میں مواقع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک و تعاون کو فروغ دینے کے لیے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ راجناتھ سنگھ نے اٹلی کی دفاعی کمپنیوں کے ساتھ بھارتی سٹارٹ اپس کی بات چیت کو فروغ دینے کی بھی تجویز پیش کی۔ وزارت دفاع کے مطابق دونوں فریقوں نے تربیت، معلومات، بحری مشقوں اور بحری سیکیورٹی کے تبادلے سمیت دفاعی اشتراک و تعاون کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نیشنل کانفرنس کی منشیات مخالف کمیٹی نے آج پارٹی کے ایک خصوصی اجلاس کے دوران پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ کو کمیٹی کی طرف سے تیار کی گئی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی نے اپنی 10 سے زیادہ میٹنگوں کے دوران ماہر نفسیات، WHO کے نمائندوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ رپورٹ تیار کر لی ہے۔ اس موقع پر عمر عبداللہ نے ہدایت جاری کی کہ رپورٹ کو 7 دن کے اندر اندر پارٹی کے سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پر دستیاب رکھنے کے علاوہ اس کی تشہیر بھی کی جائے۔ اسلامیہ کالج سری نگر میں آج ویمن لیڈرشپ ان دا کنٹمپرری ورلڈ کے موضوع پر تیسری قومی سطح کی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ انڈین کونسل آف سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ کی جانب سے منعقدہ اس کانفرنس میں ملک بھر کے معروف اسکالروں، ماہرین اور دیگر مندوبین نے آپسی تبادلہ خیال کیا۔ بانڈی پورہ گریز سڑک پر رازدان ٹاپ کے مقام پر اور تلیل کے بالائی علاقوں میں کل شام تازہ برف باری ہوئی ہے۔ رازدان ٹاپ پر 2 سے 3 انچ برف ریکارڈ کی گئی اور سیاح برف باری کا لطف اٹھاتے دیکھے گئے۔ ان سیاحوں کا کہنا تھا کہ کشمیر واقعی میں جنت ہے اور ہر ایک کو یہاں ہونے والی برف باری دیکھنے کے لیے کشمیر آنا چاہیے۔ ابھی اپن ادھر رازدان ٹاپ پہ ہیں، ادھر آ کے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہمارے دوست کا برتھ ڈے تھا، اپن گریز جا رہے ہیں اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے، اور فی الحال ہم بہت خوش ہیں ادھر آ کے۔ ابھی تو شاید مجھے لگتا ہے آج کی پہلی برف باری ہو رہی ہے فی الحال، تو ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے فی الحال۔ ابھی جیسے راستے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں برف باری ہو رہی ہے اور شاید اس سیزن کی پہلی برف یہاں پہ گری ہے، اور یہ ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا سندر لگ رہا ہے، مطلب پہلی بار میں ایسے دیکھ رہا ہوں برف یہاں پہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت سندر نظارہ ہے یہاں پہ۔ پانزت کلگام میں بادل پھٹنے کے ایک واقعے میں ایک گاؤں خانہ خاکستر ہوا ہے۔ یہ واقعہ علاقے میں کل شام پیش آیا، تاہم اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔
पोतवारी मावर कुपवारा में लकड़ी के बने 3 रिहायशी मकानात कल शाम आग की एक वारदात में खाकिस्तर हुए हैं। मकामी लोगों ने फौज की मदद से इस आग पर काबू पा लिया और दीगर मकानों तक इसे फैलने से रोका। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि फायर सर्विसेज का अमला काफी ताखीर के बाद जाए वारदात पर पहुंचा। शाहआबाद डूरू अनंतनाग में आज यौम रसूल मीर मनाया गया। रसूल मीर ऑडिटोरियम में मुनअक्किद तकरीब का एहतमाम कल्चरल एकेडमी ने महमूद गामी रसूल मीर बज़्म अदब डूरू के इश्तिराक से किया था। तकरीब में जम्मू कश्मीर के नामवर गुलकारों ने रसूल मीर का कलाम पेश किया। इस मौके पर मौजूद अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि रसूल मीर का कलाम आज के दौर में भी काफी अहमियत रखता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजोरा ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मद्देनजर अकीदतमंदों के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात बहाल कराएं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट समेत बिजली और पानी की सप्लाई के माकूल इंतजामात करने की मांग की है। सीआरपीएफ की जानिब से गालंदर पामपोर में टेंटों में रिहाइश पजीर खाना बदोश और गैर रियासती लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान 350 मरीजों का इलाज मुआवजा करके उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। तिब्बी कैंप में फौजी डॉक्टरों के अलावा सिविल डॉक्टरों की सहूलत भी दस्तियाब रखी गई थी। सीआरपीएफ 185 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर अरुण भारती ने कहा कि सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के साथ साथ फलाही कामों में भी पेश रहती है। हम कश्मीर की आम जनता से जुड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज इसी क्रम में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 110 बटालियन और 185 बटालियन ने मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप चलाया है गलंदर एरिया में। ये एरिया गलंदर का ये जो एरिया है ये पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर गरीब लोग काफ़ी बसते हैं, तो आज हम उन लोगों को फ्री मेडिकल कैंप के दौरान देख रहे हैं। पूरे मेडिकल कैंप का हमारा जो तरतीब होता है उसमें हम आम जनता में पहले जाके बताते हैं कि आज हम यहाँ मेडिकल कैंप करने जाते हैं, तो सभी ज़रूरतमंद जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं। उनका हम यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप करते हैं। हम हर आदमी का यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। सभी लोगों का हम डायबिटिक्स के लिए ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं और उसके बाद मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उसके लिए हमारे पास अलग अलग के हमारे पास आज यहाँ पर 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं। महिला डॉक्टर भी अवेलेबल है सीआरपीएफ की। उसके द्वारा हम इन लोगों को देख रहे हैं और उन लोगों की जो बीमारियां हैं उसी आधार पर हम लोग उनको मेडिसिन भी फ्री में दे रहे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक कमिश्नर गजनफर अली के वालिद अली मोहम्मद मुख्तसर अलालत के बाद कोलकाता में इंतकाल कर गए हैं। कोलकाता में ही उन्हें सुपर्द खाक किया गया। इमामबाड़ा पांद्रेठन श्रीनगर में 15 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे उनकी फातह ख्वानी की तकरीब मुनक्किद होगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, आज की सुर्खियों पर डालते हैं एक बार फिर से नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा कल से शुरू। शोपियान में हिफाजती अमले के साथ एक झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मकामी मिलिटेंट हलाक। गुलमर्ग गंडोला का दूसरा मरहला डिजिटल इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल लगाने के बाद दोबारा शुरू। और दिमागी सेहत से मुतअल्लिक आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर में कई तकरीबात का एहतमाम। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।